السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 2-3 ہفتے قریباً آپ کی ہماری ملاقات چند وجوہات سے نہیں ہو سکی، جس کا بہت ہی احساس رہا، کیونکہ آپ سے ملاقات کا کرنا ہمارے لیے بہت ہی ایک اچھا احساس ہوتا ہے، کیونکہ آپ نوجوان نسل کے نوجوان ساتھی ہیں جن کے ہاتھوں فیوچر ہے، جو انشاءاللہ آگے آنے والے زمانے کو سنبھالیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو گائیڈ کریں گے اور اس میں اپنا کردار آپ پیش کریں گے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہیں گے وہ اس طرح کی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بہت سارے زندگی کے اصول بتائے گئے ہیں اور سوسائٹی میں ہونے والی بہت ساری باتوں سے ریلیٹڈ احکامات اور اس کے لیے آرڈرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، ان میں کچھ احکامات جس کو حدود کہتے ہیں، جس کو سوسائٹی کے اندر عام طور پر جانا جاتا ہے اس حیثیت سے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ یا کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پر کسی چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ عموماً جو لوگ سعودی عرب سے واپس آتے ہیں انہوں نے کبھی ایسا کوئی تجربہ نہیں سنایا کہ کسی انسان کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں۔ البتہ قوانین کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اور چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، اور کوئی زانی ہو، زنا کا ارتکاب کرنے والا ہو تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جو احکامات ہیں، ان پر جو سزائیں نافذ کی جاتی ہیں، ان کو حدود کہتے ہیں، حد جاری کرنا کہتے ہیں۔ اس میٹر کو لے کر بہت ساری گفتگو اہل علم کے درمیان یا جدید دنیا کے اندر ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ کا بھی شاید واسطہ پڑتا ہوگا، اور اگر نہیں پڑتا ہے تو آئندہ جب آپ دنیا میں جائیں گے تو پڑے گا واسطہ۔ تو اس کو حدود آرڈیننس کے نام سے بھی میں نے کچھ باتیں سنی تھی، اور آج کل کچھ ٹی وی پروگرام بھی آ رہے ہیں جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ صاحب وہ چوری کتنی ہو، کتنی مقدار کی چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس قسم کی ڈیٹیلنگ بھی بسا اوقات کچھ اسلامک چینلز کے اوپر آ رہی ہے، تو یقیناً اس طرف آپ کا ذہن بھی مائل ہوگا، آپ بھی اس میٹر میں سوچیں گے۔ یہ سوچ کر ہم نے سوچا کہ کم از کم قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے حدود اللہ، یعنی اللہ کی باؤنڈریز، تو اللہ کی باؤنڈریز سے ریلیٹڈ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو حکومت کی کیٹیگری میں آتی ہیں، یعنی کسی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں یا نہ کاٹے جائیں، کسی زانی کو رجم کیا جائے یعنی پتھر مار کر مارا جائے یا نہ مارا جائے، کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا ہو تو اس کو عمر قید دی جائے یا اس کا سر قلم کیا جائے۔ یہ سارے میٹرز وہ میٹرز ہیں جو میٹرز ایک حکومت سے ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے اپلیکیشن کے لیے حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، عوام یا عام لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ایک لفظ جو آتا ہے قرآن پاک کے اندر حدود اللہ کا، یعنی اللہ کی حدیں، اللہ کی باؤنڈریز جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، وہ اسکیچ جو خدا نے کھینچ دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے باہر تم نہ جانا۔ اس ورڈ کو لے کے جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو قریباً 13 مرتبہ یہ ورڈ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ سورہ بقرہ کی آیات کے اندر اس کا ریپیٹیشن بھی ہے، ایک ہی آیت کے اندر 2-3 مرتبہ بھی کہیں کہیں استعمال ہوا ہے، لیکن اوورال قرآن پاک کے اندر 13 مرتبہ استعمال ہوا، اور مختلف مقامات پر 3-4 مقامات پر اللہ نے استعمال کیا ہے اس کو۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو ہم کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے ساتھ جو رشتہ وہ میاں اور بیوی کی شکل میں ہوتا ہے، اس رشتے میں کچھ باؤنڈریز اللہ بتاتا ہے
اس رشتے کو پرفارم کرنے، اس رشتے کے ساتھ چلنے کے معاملے کو لے کر کچھ باتیں اللہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بہت ہی کیئرفلی تم دیکھو اور اس کو ایسا ہی کرو جیسا میں نے بتایا ہے۔ اس میں ایک انسان کے ساتھ رحم کا رشتہ، محبت کا رشتہ، یہ سارا بتایا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے تم قریب بھی نہ جانا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اور کنٹینیو کرتے ہوئے کہا، جب فیملی کے باہر جاتے ہوئے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ پاؤ کہہ کر، یعنی اللہ کی حدیں کیا ہیں کہ تمہاری اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ تمہارے رشتے کو کیسے پرفارم کرنا ہے، اس کی تم کو حدیں بتائی گئی ہیں، اس کے مطابق تم اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ رہو۔ اور پھر کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے، غلط طریقے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کو بھی اللہ نے حدود اللہ کہا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آگے اور آیات کے اندر فرمایا کہ جو تمہارا لائف پارٹنر ہے، جو تمہاری بیوی ہے یا ایک عورت کے لیے تمہارا شوہر ہے، جب کوئی ایسا مومنٹ آ جائے، جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہ چاہو یا رہنا ایڈجسٹمنٹ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جا رہا ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جو علیحدگی کا طریقہ ہوگا اس کے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مورلی یعنی اخلاقی اس کے اصول بتائے اللہ نے، اور ان اصول کی پوری ڈیٹیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ڈیٹیل کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ورڈ استعمال کیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ جو طریقہ اللہ تم کو بتا رہے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہنے کا اور علیحدہ ہونے کا، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں۔ اب یہ اللہ کی حدیں کہاں ہوں گی؟ یہ آپ کے اپنے گھر میں ہوں گی، جس کے کرنے اور نہیں کرنے کے اندر آپ کو اللہ نے آزادی دی ہے۔ اس کے اپلیکیشن کے لیے باہر سے کسی آدمی کو انوالو ہونا نہیں پڑے گا، بلکہ اس کی اپلیکیشن آپ کریں گے، یا پھر اس کو توڑنے والے آپ ہوں گے۔ خدا کی حدود کو، خدا کی باؤنڈریز کو کے اندر رہتے ہوئے اپنی لائف کو گزارنے والے بھی آپ ہوں گے، اور اس کو توڑنے والے بھی آپ ہوں گے۔ اس کو اگر آپ پامال نہیں کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں، تو آپ کو بینیفٹس ملیں گے، اور اگر اس کو آپ توڑتے ہیں تو اس کے لاسز بھی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کی سوسائٹی کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اور آگے آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور مقام پر اللہ نے پھر میاں اور بیوی کے درمیان کے ایک رشتے اور میاں اور بیوی کے درمیان ہونے والے ایک انسیڈنٹ کو بتاتا ہے، ایک مس بہیو کے ایگزامپل کو دیتا ہے، اور اس ایگزامپل کو دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب کسی مرد آدمی کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے یعنی اپنی لائف پارٹنر کے لیے کوئی خاص قسم کا مس بہیو ہو جائے اس کے ساتھ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ محسوس کرے، اور محسوس کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سنسیئر ہو جاؤ کم سے کم 2 مہینے کے لیے، یعنی پہلے مرحلے کے اندر تو تم اس غلطی کے اوپر کہ تم نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مس بہیو کیا ہے، جس کو عام طور پہ زہار کہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے اندر اس کی پابجائی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے تم ایک غلام کو آزاد کرو، اور اگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کی، یا اتنا فائنانس لگا کر کسی آدمی کو اس کی پرابلم سے باہر نکالنے کی، تو تم بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی 60 پور پرسنز کو تم اپنی طرف سے کھانا کھلاؤ اپنے پاکٹ سے۔ اور اگر تمہاری کیپیسٹی یہ بھی نہیں ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر تم مسلسل ریگولرلی 2 مہینے کے کنٹینیوس تم روزے رکھو۔ کیوں ہو رہا ہے سب؟ یہ سب ہو رہا ہے کہ صرف ایک انسان نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ مس بہیو کیا ہے۔ اس مس بہیو کی کاؤنسلنگ کے لیے، اس مس بہیو کی عادت کو ختم کرنے کے لیے، اس ویکنس کو ختم کرنے کے لیے ایک انسان کو سنسیئر بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو سکے تو آخری بات میں نے آپ سے بھی کہی کہ اگر غلام کو آزاد نہ کر سکتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہ کھلا سکتے ہوں تب ایسی صورت میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، پھر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے
اپنے کانٹیکٹس، اپنے رشتے کو کنٹینیو کرو پھر سنسیئرلی۔ یہ باتیں بتانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہاں بھی اللہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تلک حدود اللہ، یعنی اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کا تم کو خیال کرنا پڑے گا۔ اور آپ سورہ نساء کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی انسان ٹو انسان ریلیشن بتایا گیا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تمہارا کچھ مال ہو اور تم ایسی حالت میں مر رہے ہو، یعنی تم کو موت کا سامنا ہو، تو اپنے مال کا پراپر ڈسٹریبیوشن کرو، اپنے مال کو صحیح طریقے سے جو خدا نے بتایا ہے اس کے مطابق، ان فیگرز کے حساب سے تمہارے اپنے ریلیشنز کو، تمہارے اپنے ریلیٹیوز کو، تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ان سب کے درمیان تم اس کے حصے لگاؤ، اس کو تقسیم کرو۔ اور اگر مرنے والا مر جائے تو اس کے بعد اللہ انسٹرکشن دیتے ہیں مرنے والے کے وارثین کو، مرنے والے کے جو اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، نیئرسٹ ریلیٹیوز یعنی قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ آرڈر دیتے ہیں کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اس مال کو ڈیوائیڈ کرو، اور جس کا جو حق ہے اس تک پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو پہنچاؤ، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس مال کی تقسیم ہو رہی ہو، بٹوارا ہو رہا ہو، تب اگر تمہارے ریلیٹیوز کے اندر سے کچھ غریب پور پرسنس آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اس ڈیٹیل کے اندر کہ جو مال مرنے والا چھوڑا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے بہت ہو، مما قل او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے بہت ہو، اس کو برابر حصے تقسیم کرو، اور جو حقدار ہے اس حقدار کو اس حد تک پہنچاؤ۔ اس کی لمبی آیت کے اندر ڈیٹیل کرنے کے بعد اللہ نے پھر اسی ورڈ کو استعمال کیا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہے، جن باؤنڈریز کو تم کو پوری طریقے سے کیئرفلی دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس تقسیم کے بعد، اس تقسیم کی آیات، یعنی جس انسان کا حق ہے اس انسان تک پہنچا دو، ان آیتوں کی، ان انسٹرکشنز کی ڈیٹیل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو داخل کرے گا جنتوں کے اندر جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر فوری اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یعنی جو حدیں تم کو بتائی گئی ہیں کہ مال کے معاملے کو لے کر، اپنے لائف پارٹنر کے معاملے کو لے کر، سارے انسانوں کے معاملے کو لے کر، جو تم کو انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں کہ ان کے جو حقوق، ان کے جو رائٹس تمہارے ذمے ہیں، ان رائٹس کو تم پوری طرح سے کیئرفلی خیال رکھو، مورلی رائٹس ہیں ان کے، فائنینشلی رائٹس ہیں ان کے، ان سب کو پوری طریقے سے بہت ہی کیئرفلی فلفل کرنا، اس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ حدود اللہ ہے۔ یقیناً جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چور کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور زانی کو اس کی سزا ملنی چاہیے، قاتل کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سارے میٹرز آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کا ایڈریس ہی جو حکومت کے عہدے پر بیٹھا رہے گا اس کا ایڈریس ہی وہ ہے، اس میٹر پہ وہ ڈسکس کرے گا، وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، وہ اس کی اپلیکیشن کرے گا۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک میں ان حدود کی بات کی گئی ہے، ان باؤنڈریز کی بات کی گئی ہے، ان باؤنڈریز کو تو آپ کو کیئرفلی دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اور بہت سارے کیریکٹر بتائے۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یعنی توبہ کرنے والے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور خدا کے سامنے جھک جانے والے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے والے، اور ساری باتیں، بہت سارے کیریکٹر بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، یعنی جو حدیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، جو باؤنڈریز خدا نے بیان کی گئی ہیں، ان کو وہ بہت زیادہ حفاظت کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتوں کو بیان کی، اور اس کے بعد اور کئی مقامات کے اوپر ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے حدود اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حدود اللہ کے معنی
اور حدود اللہ کی جو ڈیٹیل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ان کو اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو لگے گا کہ یہ حدود اللہ وہ ہیں جن کی پاسداری، جن کی نگرانی، جس کو کیئرفلی دیکھنا ہر انسان کی ضرورت ہے. اور اگر وہ ان کو کیئرفلی دیکھنے لگے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کے دو یونٹ جس کو ایک مرد ایک عورت کہا جاتا ہے، ایک میاں اور بیوی کہا جاتا ہے، ہسبینڈ اور وائف کہا جاتا ہے، اگر یہ اپنی باؤنڈریز کو خدا کی انسٹرکشن کی روشنی میں دیکھیں اور اس کو پوری طرح سے کیئرفلی اس کی حفاظت کریں اور اس کے اوپر کرنے لگیں تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ بڑھ کر یہی دو یونٹ پھر فیملی کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر سوسائٹی کی اور خاندان کی اور سوسائٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کے پریکٹیکل فیلڈ میں جب آپ قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بہت ہی آپ اہمیت دیں گے اور اس کو ویسے ہی سجائیں گے جیسے اللہ نے سجانے کا حکم دیا ہے. تو آپ کی اس دنیا کی لائف بھی بہت ہی سکسیسفل جائے گی، سکسیسفل ہوگی اور آخرت کی لائف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کامیاب لائف سے اس کا رشتہ رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات.